اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، قرآن کریم میں میرے رب کریم فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ یوم القیامت یعنی وہ دن جس دن نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ لے اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو ناظرین، وہ وقت آنا ہے کہ ہم خود اپنا نامہ اعمال اس وقت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ جو ہماری بخشش کا باعث بن سکے۔ تو ناظرین، ابھی ہم میں سے وہ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ابھی تک آپ زندہ ہیں، ابھی تک آپ سانس لے رہے ہیں، ابھی تک آپ کے اوپر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی تک آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف پلٹ سکتے ہیں، ابھی تک آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ استغفار کا ذکر کر کے اپنے گناہ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، ابھی آپ کے پاس ذکر ہے، فکر ہے، سوچ ہے، وقت ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیں تو آپ کا کام بن سکتا ہے۔ آپ ابھی تک خوش قسمت ہیں، کیونکہ ناظرین جب یہ وقت نکل جائے گا، نزا کا وقت آ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہاں، البتہ آپ نامہ اعمال تو اس وقت ہوگا جب یوم القیامہ۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال آج کا کیا ہے تو ناظرین، روزانہ رات کو سوتے وقت اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے نا، لیٹ سے کہ 3 منٹ ہی صحیح یا 5 منٹ اپنے دیجیے، اپنے آپ کو آج سوچنا شروع کیجیے، ٹھیک ہے؟ اپنی ایک بک رکھیے جس میں ریڈ اور فار ایگزامپل گرین اور ریڈ 2 کلر میں آپ لکھیے کہ ہاں جی، آج صبح جب میں نے اٹھا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا۔ نمبر 1، صبح اٹھنے کے بعد کیا میں نے 5 وقت کی نمازیں سونے سے پہلے پڑھی کہ نہیں پڑھی تو گرین، نہیں پڑھی تو ریڈ، اپنے گناہ میں اضافہ کیا۔ پھر یہ کہ کیا میں نے کوئی تسبیحات کی، قرآن مجید پڑھا، اللہ کا ذکر کیا تو گرین، نہیں کیا تو ریڈ لگا دیجئے اور اپنے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر سوچئے کہ آج جب کام کے لیے گیا اپنے روزگار کے سلسلے میں تو میں نے کتنا سچ بولا اور کتنا جھوٹ بولا اپنے کام کے دوران، اپنے مالک سے، یا اگر دکان ہے تو گاہکوں سے، اگر ڈیل کرتے ہیں کسی قسم کا بزنس ہے تو اپنے کلائنٹ سے، یا جس طریقے سے بھی اگر آپ، حتیٰ کہ اگر آپ ایک لیبر بھی ہیں، مزدوری کا بھی کام کرتے ہیں، تو کیا وقت جو تھا آپ کے پاس 8 گھنٹے کام کرنا، کیا آپ نے واقعی دل سے کام کیا یا آپ نے کوئی اس میں بھی کچھ وقت کی کوتاہی کی اور زیادہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے اور اس طریقے سے گزارا؟ یہ تمام ان چیزوں کا جائزہ لیجئے۔ پھر اگر اچھا کام کیا تو گرین، نہیں تو پھر ریڈ میں ڈالیے۔ پھر اس کے بعد یہ سوچئے کہ آج میں نے کتنے غریبوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کو کسی قسم کا نفع پہنچایا، مجھ سے آج کتنے لوگوں نے نفع حاصل کیا، کتنے لوگوں کو میں نے اچھی باتیں بتائیں، کتنے لوگوں کی میں نے کسی بھی طریقے سے فائنینشیلی یا جو ہے وہ فزیکل سپورٹ دی یا نہیں دی تو گرین، نہیں دی تو ریڈ۔ پھر یہ دیکھیے کہ آج کے دن اگر آپ مرد ہیں تو یہ سوچئے کہ کتنی خواتین کے ساتھ آپ نے کوئی غلط معاملہ کیا ہے، کسی طریقے سے غلط نظر دوڑائی، جب آپ بازار سے گزر رہے تھے، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ جا رہے تھے تو کتنی خواتین کو آپ نے بری نظروں سے نظر اٹھا کے دیکھا، کتنوں پہ غلط نظر دوڑائی، جو کہ ایک نامحرم کی نظر تھی، وہ آپ نے خود سے جان کے، کیونکہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، کتنی دفعہ دیکھا کہ نہیں؟ اگر دیکھا تو آپ ریڈ، نہیں دیکھا تو گرین۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پھر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی کتنی سپورٹ کی، پھر جو ہے وہ
کتنی گھر میں ہیلپ کی، رزق جو کمایا حلال تھا حرام تھا، یہ صرف 5 منٹ کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیٹ سے کہ وہ زندگی کے لمحات جن لمحوں میں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ وہ تنہائی کے لمحات، تنہائی کے، جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے اللہ رب العزت کے، وہ والے لمحات، وہ آپ کے کیسے گزرے؟ وہ سب سے خاص بات، جب آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا، آپ کیا دیکھتے رہے؟ اس سے اندازہ لگائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سوچ کتنی پازیٹیو ہے، کتنی نیگیٹو ہے، کتنی پاک ہے یا کتنی ناپاک ہے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ مجھے اپنے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ میں نے 23 ایئرز پردیس میں گزارے، میرا اپنا سیپریٹ روم ہوتا تھا، اور آفس سے آنے کے بعد میرے پاس ڈش اینٹینے بھی لگا ہوتا تھا، وہاں پر کیبل تو ہوتی نہیں ہے، ڈش اینٹینے ہوتا تھا، انٹرنیٹ ہوتا تھا، اور میں اکیلا ہوتا تھا اپنے کمرے میں۔ یقین کیجئے کہ بعض دفعہ اگر چینل چینج کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے سین آ جاتے تھے کسی چینل پہ کسی فلم کے، یقین کیجئے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ میرے لیے امتحان کے لمحات ہیں، امتحان۔ میں اس کو امتحان کے طور پہ لیتا تھا کہ اب میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں دیکھتا۔ فیملی میرے ساتھ نہیں تھی، میں اکیلا تھا۔ یقین کریں کہ ایسے اور یقین کریں کہ میرے ساتھ کچھ معاملہ بھی ایسا تھا کہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کمپنی میں جو ہے وہ 1-2 صرف مرد تھے اور باقی 19-20 کے قریب خواتین تھیں، جو کہ دنیا کے ہر ملک سے تھیں، زیادہ عرب ممالک سے تھیں اور کچھ یورپ سے بھی تھیں، کیونکہ اسکول کے ساتھ بزنس ہوتا تھا اور وہ ٹیچرز ہوتی تھیں، اور ان ٹیچرز کو ٹریننگ دینا بھی میرا کام ہوتا تھا سیشنز کے ساتھ۔ یہ میرے لیے بڑے بڑے امتحانات ہوتے تھے کہ ان امتحانات میں کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو یقین کریں پاس کرتا ہوں۔ میرے جو کمپنی کی ایک جو مینیجر ہوتی تھی اس ڈپارٹمنٹ کی، جو کہ اسکول کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، اور یقین کریں کہ وہ خاتون مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ اس کا خاوند کہتا تھا کہ اگر آپ شاہد کے ساتھ بیٹھی ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یقین کریں کہ میرے رب کریم کا مجھ پہ اتنا احسان ہوا، تو وہ یہ کہتی تھی کہ ہے تو شاہد مرد لیکن میرے لیے کہ میری بہن ہی ہے، ایسا ہے۔ فلسطین کی ایک خاتون تھی جن کے میری ہی ایج کی تھیں، یقین کریں ناظرین۔ یہ میرے رب کریم کا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے کہ جو مطلب اگر ایک خاتون اگر آپ پہ بھروسہ کرتی ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے، آفس میں اکیلے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے، یا میں نے ایک جو ویڈیو لگائی تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص کا قصہ کہ اللہ کے خوف سے وہ گر گیا۔ یہ اللہ کا خوف جس انسان میں رہتا ہے وہ 1000 خواتین میں بھی بیٹھ کے شیطانوں سے بچا رہ سکتا ہے، اور یہ اشد ضروری ہے۔ اپنا محاسبہ روزانہ کیجئے۔ محاسب کہتے ہیں کیلکولیشن کو عربی میں، جیسے کیلکولیٹر کو محاسبہ کہتے ہیں عربی میں، تو محاسبہ عربی کا لفظ ہے۔ روزانہ اپنی کیلکولیشن کیجئے کہ آج آپ نے کتنے اچھے پوائنٹ اور کتنے نیگیٹو پوائنٹ کیے، تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ اگر آپ نے سارے اچھے ہی کام کیے تو سمجھے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کو بڑی عطا بھی کرتا ہے، آپ کی دعاؤں میں بھی اثر رکھتا ہے، آپ کی خواہشات میں بھی وہ قبول فرماتا ہے، آپ کو روحانیت بھی عطا فرماتا ہے، اور آپ کو اپنے جلوے بھی دکھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں ملتی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔